میں قاسم علی شاہ کی کتاب اونچی اڑان کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ دل دریا۔ اگر تم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ دل دریا سمندروں ڈوگے۔ اللہ تعالیٰ کی جہاں بے شمار رحمتیں اور نوازشیں ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اس صلاحیت سے بھی نوازا ہے کہ وہ اندازہ لگاتا ہے، پھر اس اندازے کے پیمانے بناتا ہے۔ اس صلاحیت کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ دنیا کی دوسری مخلوق کے پاس بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پیمانہ بنا سکے۔ مثال کے طور پر شاہین دیکھ کر اپنے شکار کا اندازہ لگا لیتا ہے، مگر وہ پیمانہ نہیں بناتا کہ میں نے یہ جو شکار کیا ہے اس کے لیے کتنے کلومیٹر سفر کیا ہے۔ انسان کی تاریخ میں اس کی سب سے بڑی ایجاد صفر یعنی زیرو ہے، اور پیمانے ہیں۔ یہ پیمانے کلومیٹر کی شکل میں، وزن کی شکل میں اور بہت سی دوسری شکلوں میں ہیں۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو اس کی ناسمجھی کی بنا پر سڑک پر اکیلا نہیں چھوڑتے۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے اور انہی پیمانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ زندگی میں وہ لوگ بہت آگے جاتے ہیں جن کے اندازے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اہل نہیں ہوتا اس کو ذمہ داری نہیں دی جاتی۔ زندگی میں جہاں اندازے کے اتنے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصان بھی ہیں، اور وہ نقصان یہ ہے کہ ہمیں بندوں پر اندازہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کے حال میں جانتا ہوں۔ انسان عام طور پر چیزوں کا اندازہ تو لگا سکتا ہے، لیکن انسان اتنا گہرا ہے کہ اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہم یہ تو اندازے لگا سکتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور فلاں کے ساتھ نہیں، لیکن ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں۔ جب ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ فلاں نیک ہے یا گناہگار ہے تو یہ بدی بن جاتی ہے، اور ہماری نیکی اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس سے زندگی میں دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بندے کم ہونے لگ پڑتے ہیں۔ معاشرے میں مختلف رویے پائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ رویہ زیادہ پایا جاتا ہے وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ نیک ہے اور فلاں نہیں، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ یہ اتنی بڑی خرابی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ ہر بندہ دوسرے پر شک کر رہا ہے کہ وہ گناہگار ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا اس طرح شک کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا اس شخص سے کوئی واسطہ ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا اس طرح سے شک کرنے سے اس کا کوئی نقصان ہوگا؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ جس بندے میں یہ رویہ ہوتا ہے وہ اپنے جنازے میں بندے کم کر لیتا ہے، یعنی وہ بندہ زندگی میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگ باہر کی دنیا سے گلہ کرتے ہیں، جبکہ گلہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو صلاحیت عطا کی ہوتی ہے وہ اس کا منفی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان ساری زندگی دوسروں کو ماپنے کے پیمانے بناتا رہتا ہے، اس لیے خود کو ماپنے کا وقت نہیں ملتا۔ لوگوں کی عاقبت کے حوالے سے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ بندہ جانے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کے شر کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑنا شروع کر دیں۔ ایسے دنیا میں بہت سے لوگ ملیں گے جن میں اور تو کوئی خامی نہیں پائی جاتی، لیکن یہ خامی پائی جاتی ہے کہ ان کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں نے اپنی طرف سے خود ساختہ اصول و ضوابط بنائے ہوتے ہیں۔ تعلقات کے احساسات ہوتے ہیں، ان کا زبان سے پتہ نہیں چلتا، صرف محسوس ہوتا ہے کس کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ اپنے اندر سے پوچھا جائے، جواب مل جائے گا۔ یہ گھاٹے کا رویہ ہے۔ کوئی بھی شخص گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی بھی شخص اپنی چیز کسی ایسے بینک میں نہیں رکھوانا چاہتا جہاں پہ چوری ہونے کا گمان ہو۔ کوئی ایسی گاڑی نہیں خریدنا چاہتا جس کے بارے میں گمان ہے اس کا لازمی ایکسیڈنٹ ہونا ہے۔ کوئی ایسا کپڑا خریدنا نہیں چاہتا جس کے بارے میں گمان ہے کہ یہ پھٹ جائے گا، اور کوئی ایسی شادی نہیں کرنا چاہے گا جس کے بارے میں گمان ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اگر کسی کو دوست بنانے کے لیے شرط رکھ دیں کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک کریں تو کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا۔
دوستی کے لیے وہ جیسا بھی ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ سمجھدار انسان دوست بنا کر اپنے رویے سے اسے تبدیل کرتا ہے۔ جو دوسروں میں عیب تلاش کرتا ہے اس کے ماضی میں جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ رویہ اس میں شروع سے بنا ہوا تھا۔ ویسے یہ رویہ زیادہ تر تنگ دل لوگوں کا ہوتا ہے۔ بہت سارے رویے ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے لاشعوری طور پر کاپی کیے ہوتے ہیں۔ جس گھر کے بڑے سب سے چھوٹے کے بارے میں احساس کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت نوازتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم اچھے بھلے بندے کو چھوٹا کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے یہاں اس کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ ہر بندہ اہم ہوتا ہے۔ کسی کی اہمیت جاننے کے لیے گھر میں کام کرنے والی کو 10 دن کی چھٹی دے دیں، اوقات یاد آ جائے گی۔ جو بندہ کسی کو قدر نہیں دیتا وہ خود بے قدرہ ہو جاتا ہے۔ بندہ دوسروں کی قدر کرتا ہے جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرواتا ہے۔ یہ واحد چیز ہے جو دی کہیں جاتی ہے اور صلہ کہیں ملتا ہے۔ ہم بندے کی قدر کرتے ہیں اور اسی سے صلہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی کی قدر کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر صلہ دیتا ہے جس کی توقع نہیں ہوتی۔ رویہ زیادہ تر ریفلیکشن سے بنتا ہے اور زیادہ تر گھروں سے بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ممبر سے بنتا ہے، تیسرے نمبر پر استادوں سے بنتا ہے، چوتھے نمبر پر معاشرے سے بنتا ہے۔ شرعی طور پر لوگ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن لوگ انہیں سماجی طور پر برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی عمر 50 برس کی ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب شرعی طور پر وہ لڑکی سے شادی کر لیتا ہے جس کی عمر 28 برس ہے۔ اس کے اس عمل پر پورا معاشرہ باتیں کرے گا۔ لوگ اتنے گندے نہیں ہوتے لیکن ان کا ذہن بہت گندا ہوتا ہے۔ جب بندہ غلاظت تلاش کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ غلاظت تو میرے ہی اندر ہے۔ جب پتہ لگ جائے کہ یہ میرا رویہ بنا ہوا ہے تو پھر جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کے دلوں کے اندر گھس کر نہ دیکھیں، بندہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے۔ صرف نصیحت ہو سکتی ہے، ہاتھ سے روکا جا سکتا ہے، دل میں برا کہا جا سکتا ہے لیکن مہر نہیں لگائی جا سکتی۔ کیا پتہ وہ توبہ کر کے بخشا جائے اور جو فتویٰ لگانے والا ہے وہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہم تجدید کرتے ہیں۔ ہمیں جب بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رویہ غلط ہے ہم اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعور کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ماضی میں لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے غلطیوں کی نشاندہی آسان ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس شعور نہیں ہوتا وہ اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کر سکتا۔ جتنا ہم دوسروں کے کیڑے اور دل کا حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس سے آدھا بھی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں تو بہت ساری غلطیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جو رویہ ہم دوسروں پر لگاتے ہیں اس کے اپنے اوپر لگانا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی غلطی پکڑی جائے جبکہ ہماری معاف ہو جائے۔ رویہ جب دوسروں کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے۔ انسان اپنے جیسے لوگ تلاش کر لیتا ہے۔ اچھے بندے کے ساتھ ہمیشہ اچھے دوست ہوتے ہیں۔ جو جتنا اعلیٰ انسان ہے اس کی مقناطیسیت اپنے طرح کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اسے پنجابی میں کہا جاتا ہے، کبھی دنیا میں کوے اور عقاب کی دوستی نہیں ہوئی۔ اگر آپ کوے ہیں تو پھر زندگی میں کبھی بھی آپ کو عقاب نہیں ملے گا۔ اگر مل بھی جائے گا تو آپ اسے کوا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ عقاب ہیں تو پھر کووں کو بھی عقاب بنا دیں گے۔ رائٹر رشید احمد کہتے ہیں کہ بچپن میں نے ایک دفعہ چینی چوری کی۔ میری ماں نے میرے دونوں کان پکڑ کر مجھے اتنا کھینچا جتنا آج میں دنیا کو بلند نظر آ رہا ہوں۔ جب آپ عقاب بن جاتے ہیں تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں ہر ایک کو پکڑ کر عقاب بنا دوں۔ یہ بڑی مثبت بات ہے۔ بندے میں عادتیں بڑے انسانوں والی ہونی چاہیے، کیونکہ عادتیں اچھی ہوں گی تو اچھے لوگ زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے گھر مل گیا، مجھے گاڑی مل گئی، مجھے پیسہ مل گیا، یہ بڑے لوگوں والی باتیں ہیں۔
بلکہ جس دن یہ دل سے نکل جائے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اچھے لوگوں کی سنگت دی، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ انعام یافتہ ہیں، کیونکہ اچھے بندے کا برا بندہ بھی فائدہ کر جاتا ہے۔ طارق بلوچ صحرائی اپنی کتاب سوال کی موت میں کہتے ہیں، میرے والد مجھے میلہ دکھانے لے گئے۔ جب سرکس کی ٹکٹ خریدنے لگے تو پاس ہی میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بیوی کہہ رہی تھی، ہم بچے ملا کر 7 بنتے ہیں، جبکہ ٹکٹیں 5 ہیں، ہم کیا کریں؟ شوہر نے کہا کہ ایک بچہ مجھے دے دو، تم جا کر دیکھ لو، میں اور بیٹا تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ نہیں، ہم یہیں رہتے ہیں، بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ سن کر میرے والد نے ان کے پاس پیسے گرا دیے۔ اس عورت سے کہنے لگے، باجی یہ آپ کے پیسے گرے ہیں، انہیں اٹھا لیں۔ اس نے کہا یہ میرے نہیں ہیں۔ والد صاحب نے کہا کہ میں خود انہیں گرتے دیکھا ہے۔ عورت نے پھر کہا نہیں یہ ہمارے نہیں ہیں۔ خیر والد صاحب نے ان کو پیسے دے دیے، انہوں نے اس کی ٹکٹ خرید لیے۔ والد صاحب مجھے کہنے لگے، بیٹا آج نہیں، ہم پھر سرکس دیکھیں گے۔ دیکھا جائے تو بظاہر نقصان ہوا ہے، لیکن جتنا فائدہ ہوا ہے اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جو بندہ شعوری طور پر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ کبھی نہیں روتا۔ بڑی کامیابی کے ساتھ اگر بندہ شعوری طور پر بھی بڑا ہوا ہے تو پھر اصل کامیابی ہے۔ بندے کو اعلیٰ انسان بننا چاہیے، اس کی عادت اعلیٰ ہونی چاہیے۔ جیسے بھی ہو اپنے اندر بڑے انسانوں والی عادت پیدا کریں۔ اگر آپ عادتیں نہیں بدل رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پڑھیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک شخص پر تلوار چلا رہے تھے، سامنے والے شخص نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے پھر بھی تلوار ماری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ اس نے موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے؟ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ اس نے کلمہ خوف سے پڑھا یا خوف کے بغیر پڑھا؟ ہمارے معاشرے میں شاہینوں کو پھلنے پھولنے نہیں دیا۔ یہاں پر لوگ سونے کی چین پہنے ہوئے سیٹ سے اپنے کاروبار کا افتتاح کرواتے ہیں۔ ہم نے اپنے اسکولوں میں اپنے منسٹر سے بچوں کو انعام دلواتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ملک کا نقصان کر رہا ہے۔ ہمارے گھر میں جو بڑھیا ہوتی ہے جس کو ہم ماں کہتے ہیں اسے انعام نہیں دلواتے، حالانکہ ان کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے، کیونکہ اصل منسٹر تو ماں ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنے والدین کو وزیر اعظم والی عزت نہیں دے سکتا وہ بہت چھوٹا انسان ہے۔ ایک ٹرینڈ بننا چاہیے کہ شاہینوں کے گروپ بنے جو لوگوں کو شاہین بنائیں اور لوگ انہیں دیکھ کر شاہین بنیں۔ جب تک یہ ٹرینڈ نہیں بنتا معاشرہ گھاٹے کی طرف جاتا رہے گا اور مردار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ معاشرہ کبھی کھلاڑی کو ہیرو سمجھتا ہے، کبھی فلم بنانے والوں کو ہیرو سمجھتا ہے، کبھی ہیروئن کو ماننے لگ پڑتا ہے۔ جب تک ہم طے نہیں کرتے کہ اصل ہیرو حکیم سعید ہیں، عبدالستار ایدھی ہیں، ٹیپو سلطان ہیں، تب تک اس معاشرے میں کوے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس کا صرف ایک طریقہ ہے، پہلے خود شاہین بنیں، کیونکہ خاندان میں ایک شاہین بننے سے پوری نسل شاہین بن جاتی ہے، پھر غیرت اور خودداری نسلوں تک جاتی ہے۔ انسان بڑی مشکل سے سوشلائز ہو کر یہاں تک پہنچا ہے، یہاں تک پہنچنے میں اس کے ناخن کھرچے گئے ہیں۔ اگر آپ سوشلائز ہو کر ایک سوشلائز نسل نہیں دیتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ سوشلائزیشن کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ کمال انسان بنے اور کمال انسان بنائے۔ ہر بندہ کسی حد تک استاد ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے سے منسلک لوگوں کو تیار کرے۔ چلتے پھرتے خاموش نیکی کرنی چاہیے۔ اگر راہ جاتے کوئی بندہ مسئلے میں پھنسا نظر آئے تو اس کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ یہ بہت مثبت پہلو ہے۔ دنیا میں مذہب کے پیمانے بہت بعد میں آئے، مذہب کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ انسان کو الہامی کتاب کو سہارے کے لیے بہت وقت لگا۔ انسان تو 1400 سال پہلے قرآن مجید کو سمجھنے کے قابل ہوا۔ شروع کی کتابوں میں لمبے چوڑے اصول نہیں تھے، جبکہ قرآن مجید مکمل ضابطۂ حیات ہے۔
جب انسان اس قابل ہوا کہ وہ زندگی کو سمجھ سکے تب قرآن مجید نازل ہوا۔ شروع میں نہ کوے تھے نہ شاہین تھے، یہ معیار بہت بعد میں جا کر بنے ہیں۔ ایسے کمال کے انسان پیدا ہوئے کہ انہوں نے بتایا کہ شاہین کیا ہوتا ہے۔ اقبال نے شاہین کا تصور دیا، اس تصور تک آنے میں انسان نے ہزاروں سال کا سفر طے کیا ہے۔ انسان پہلے آیا، پیمانے بعد میں بنے ہیں۔ انسان اتنا محدود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا بھی گمان کرے گا وہ محدود ہی ہوگا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان میں احساس شامل ہونا چاہیے۔ وہ احساس یہ کہ جس طرح ماں بچے سے پیار کرتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ گورا اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک بندہ ساحل سمندر پر جا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتا ہے کہ اس وقت تو میرے ساتھ نہیں تھا۔ اسے جواب ملتا ہے تو نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، تیرے قدموں کے علاوہ بھی نشان تھے۔ اس نے کہا ہاں تھے، جواب ملا وہ میرے ہی تو تھے۔ بندہ کہتا ہے جب تیز لہر آئی تو اس وقت تو صرف میرے ہی قدموں کے نشان تھے۔ اس وقت تیرے قدموں کے نشان کہاں تھے؟ جواب ملتا ہے تب میں نے تمہیں اٹھا لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے زندگی میں جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم اپنے مخلص دوست سے کئی توقعات لگاتے ہیں اور بات آئے تو اللہ تعالیٰ کی توقعات کی اور معیار گر جائے۔ کتنی عجیب بات ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق کا معیار بہت کمتر ہوتا ہے۔ قصوروار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ قصوروار وہ خود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس کی رحمت ہو رہی ہے اور جواب میں بندہ گلہ کر رہا ہو۔ وہ سراپائے رحمت ہو اور بندے کے شکوے ختم نہ ہو۔ یہ فیض ہوتا ہے، آپ اپنے سے بہتر ویژن اور یقین والے کے پاس بیٹھیں تو آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے قریب ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص چلا گیا اور ان سے کہا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا مجھے فیض نہیں ملا۔ بزرگ کا مرید بزرگ کو ہوا دے رہا تھا۔ بزرگ نے اس شخص سے کہا آپ کو ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی آ رہی ہے۔ بزرگ نے کہا یہ ہوا کس کو دے رہا ہے؟ اس شخص نے کہا آپ کو۔ بزرگ نے کہا کہ ہوا کیسے آ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا ہم دونوں کو ہوا آ رہی ہے۔ بزرگ فرمانے لگے فیض یافتہ کے ساتھ جڑے ہوئے کو بھی وہی ہوا آتی ہے جو فیض یافتہ کو آتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں فیض یافتہ اپنے فیض میں دوسروں کو شامل کرتا ہے تو فیض قائم رہتا ہے۔ کیا کمال ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اپنی روٹی میں شامل کروں گا تو میری روٹی بچے گی، تو پھر میں اپنے ساتھ ضرور شامل کروں گا۔ کسی کا بھی دل نہیں کرے گا کہ وہ اپنے فیض کو کم کر لے۔ بندہ تلاش کرے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، جس کے پاس توکل زیادہ ہے، جس کے پاس ایمان زیادہ ہے۔ بعض لوگ معاشرے میں چل پھر رہے ہوں گے لیکن فکر مند لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کا نہ ماضی ہوتا ہے اور نہ مستقبل ہوتا ہے۔ وہ حال میں ہوتے ہیں، جو اپنے حال کو بچا نہیں سکتا وہ دوسروں کو حال میں کیسے لا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو جج کرنے والا بنائیں، ایسے لوگوں سے بھی بچیں جو آپ کو چلے کے چکر میں ڈال دیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو آسانیاں پیدا کریں۔ ایک بندہ 100 جگہ پر ٹھوکریں کھا کر منزل پر پہنچتا ہے لیکن وہ اپنے شاگرد کو آسان راستہ بتائے گا۔ سب سے بڑا طوفان وہ ہوتا ہے جو بندے کے اندر کی کفر کی جھوگیاں اڑا دے اور ایمان کے محل بنا دے اور بندے کو پتہ بھی نہ لگے کہ وہ بندہ بعد میں بیٹھ کر سوچے وہ شخص میرا استاد نہیں تھا، وہ تو کوئی طوفان تھا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں اگر تمہاری زندگی میں کوئی صحیح بندہ آ گیا تو پہلے سے ہی معافی مانگ لینا اور کہنا کہ آپ بہتر ہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ جس میں عقل دیکھو اس پر عقل مت لگانا۔